ہیں یا چھپے ہوئے، کوئی طاقت بھی ہے، مری ہے یا غیر مری، اللہ تعالیٰ ان تمام طاقتوں سے ہم سب کو نبرد آزما ہونے کی طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ جس طرح یہ ملک عظیم قربانیوں کے بعد، عظیم جد و جہد، کوششوں، کاوشوں، محنتوں اور سینکڑوں بلکہ لاتعداد گھروں کو اور لوگوں نے اپنی قربانیاں دی، گھروں کی، مال و متاع کی، کھربوں سہاگ اجڑے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ طے کیے گئے۔ اس جد و جہد اور محنت شاقہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری کرۂ ارض پر مدینہ منورہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلامی خطوط پر حاصل کیا گیا، اللہ نے ہمیں یہ نصیب کیا۔ بہرحال شومی قسمت کہ جن خطوط پر اور جن منہج پر، اسلام کے طور اور طریقوں پر اس کو حاصل کیا گیا، آج تک اس قوم نے وہ وقت نہیں دیکھا، اس ملک نے وہ اسلامی طور اور طریقے اس میں نافذ العمل نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ اس کو وہی اصول اور طریقے نافذ کرنے والے حکمران بھی وہی نصیب کرے جن خطوط پر، منہج پر، اسلام کے طریقوں پر اس کو حاصل کیا گیا۔ صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان نام کے حد تک نہ ہو، بلکہ کام کے حد تک بھی اللہ تعالیٰ اس کو نافذ العمل بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال وطن وطن ہوتا ہے، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کی الفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ حب الوطن من الایمان، کہ ایمان میں سے یہ بات ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے یہ بات ہے کہ وطن سے محبت کی جائے، وطن سے محبت کی جاتی ہے، اپنے گھر سے محبت کی جاتی ہے، اپنا جہاں لڑکپن گزرتا ہے، جوانی گزرتی ہے، پیدائش جہاں ہوتی ہے، جس اسکول میں پڑھا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پرائمری کی مڈل پاس کیا، میٹرک تک گیا، یہاں میں نے سیکنڈ ایئر اور فلاں ڈگریاں میں نے اس جگہ پر، تو بڑی حیرت سے پھر اسپیشل دیکھنے جاتا ہے۔ یہ فطرتی بات ہوتی ہے، اپنا وطن جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں سے ہے، حکموں میں سے ہے۔ آپ مکہ شریف آپ کی جائے پیدائش ہے، لیکن آپ کا وطن بھی ہے، اور کعبۃ اللہ کا گھر ہے، لیکن وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائی ہیں، تو آپ اسپیشل دعا مانگتے اور حاضری ہوتی اور جاتے آپ، اور یہ حکم دیا کہ اپنے وطن سے محبت کرنا یہ کسی غیر لوگوں کا کام نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کا کام ہے۔ اپنے وطن سے، اپنی قوم سے، اپنی ملت سے اور اپنی وطن کی مٹی سے محبت، دو چیزوں کی مٹی سے محبت بالکل روا اور جائز ہے۔ ایک مدینے کی مٹی ہو، دوسری اپنے ملک کی مٹی ہو، اپنے ملک کی مٹی ہو، اس سے محبت عین ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان ہم اللہ پر لاتے ہیں، اس کے پھر بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ نہ بولو، سچ کہو، یہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں۔ ان سارے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ وطن سے محبت کی جاتی ہے۔
وطن سے محبت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو دفاعی نظام ہے، ہمیں اختلاف ہوتا ہے، گھر میں انسان کو ہوتا ہے، ہونا چاہیے، ہم گونگے بہرے تھوڑے ہی ہیں، لیکن ہمارا دفاعی نظام اگر اپنے بل بوتے پر دفاع کرے تو الحمدللہ اللہ نے بڑی طاقت دے رکھی ہے۔ عسکری جو نظام ہے، دفاعی نظام ہمارا، میں وزیر دفاع کی بات نہیں کر رہا، میں جو دفاعی سرحدی نظام ہے، حفاظتی نظام ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے ان کے دست و بازو میں بہت طاقت اور پاور رکھی ہوئی ہے، اللہ نے مزید ترقیاں عطا فرمائے، مجھے آمین ہی کہہ رہے ہیں۔ میں کسی حکمران کی، ہم کچ گلاؤں کی بات نہیں کرتے، ہمیں بادشاہوں سے ہماری نہیں بنتی، فقیروں کی بادشاہوں کے ساتھ قطن نہیں بنتی، بڑے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ زمین کا آسمان کے ساتھ کیا جوڑ بن سکتا ہے؟ اب آپ خود سمجھ لیں، فقیر آسمان ہوتا ہے یا جو امیر ہوتا ہے وہ آسمان ہوتا ہے، میں اس پر بات نہیں کرتا۔ بہرحال فقیر، نعم الفقیر علی باب الامیر، بئس الفقیر علی باب الامیر، نبی علیہ السلام کے حدیثوں کا مجموعہ ہے، اور کسی کا قول بھی ہے کہ برا فقیر ہے وہ جو بادشاہوں کے دروازوں پر نظر آئے۔ بئس الفقیر علی باب الامیر اور نعم الامیر علی باب الفقیر، کہ بہت برا ہے وہ فقیر جو امیروں کے دروازوں پر لپکتا پھرے اور ان کی چاپلوسی کرتا پھرے، وہ بری بات ہے، اور وہ بہت اچھا امیر ہے جو فقیروں کے دروازے پر بیٹھنے والا ہو۔ ہم فقیروں کے دروازوں پر، ہماری فقیرانہ طبیعت ہے، کچ گلاؤں بادشاہوں سے ہماری قطر نہیں بنتی، اور ہم نے ان کے پاؤں دابے ہیں۔ حضور چراغ گولڈا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آپ کے ایک اپنے دور کے ایک بہت بڑے نامی گرامی انسان نے آپ کو پیشکش کی تھی، ڈاکٹر نے، کہ تم وزیر بن جاؤ، ہم آپ کو وزارت بغیر کسی الیکشن کے دیتے ہیں، آپ کو لے لو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بادشاہ بنایا ہوا ہے، تو مجھے فقیر بنانا چاہتا ہے؟ تیرے جیسا آ کے میرے پاؤں دابتا ہے، محنت کرتا ہے، تو میں اوپر ہوا نا، پھر بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں تو پھر اوپر ہوا، تو اوپر والی سیٹ چھوڑ کر میں نیچے کیسے آ سکتا ہوں؟ مجھے اللہ نے امیری دی ہوئی ہے، میں اسی فقیری پر راضی ہو جاتا ہوں، فقیری پر راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ علامہ نے بھی اس بات کو لیا ہے کہ خودی نہ بیچ، خودی نہ بیچ، غریب فقیری میں نام پیدا کر، علامہ کا شعر ہے، خودی نہ بیچ۔ تو ہم الحمدللہ وہ خودی بیچنے والے نہیں ہیں، خودی میں رہنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں یہ خودی کربلا سے ملی ہے، حسین ابن علی نے عطا فرمائی ہے۔ اس کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بولے تھوڑا میرے ساتھ، ہمیں یہ خودی، مقام خودی سے ہمیں جو آشنا کرایا، یا جس کے پاس یہ مقام خودی جس کو حاصل ہوئی، اس کا پیشوا ضرور حسین ابن علی ہے، اس کو مقام خودی سے آشنا کرایا گیا۔ تو ہماری قدم ایک لمحے کے لیے نہیں بنتی، مربع متن اور مسرحتن ہم چل پڑتے ہیں، یا بات ہو جاتی ہے دلی طور پر، ہم زمین پر بیٹھنے والے اور ہم بالکل اپنے آپ کو رول کر رہنے والے لوگ، ہمیں اس میں مزہ آتا ہے، کیونکہ حسین ابن علی کی ہم غلامی میں ہیں، اس لیے اس میں مزہ آتا ہے۔ تو میں دفاعی نظام کی بات کر رہا ہوں، جو ہماری عسکری ہے، ہماری فوج ہے، اگر اپنے بل بوتے پر یہ کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دست و بازو میں بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ آپ اونچی آواز سے بولیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بول میں رہا ہوں، آپ اونچی آواز سے ذرا ہوں آ کرتے رہیں تو مجھے سمجھ آئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات۔ عسکری نظام کی بات کرتا ہوں، دفاعی نظام، ہمارا بھی کوئی کم سلسلہ نہیں ہوتا، وہ سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، ہم نظریاتی سرحدوں پر مامور ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نظریاتی، عقیدتی، ایمانی، ایقانی، وجدانی، قرآنی، نظریاتی حساس چیزوں کی اگر کوئی دفاع کرتا ہے تو وہ علماء حق کرنے والے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے تو نبی علیہ السلام کی احادیث کا نچوڑ اور لب لباب دیکھا جائے تو جہاد صرف تلوار اور ٹینک لے کر میدان میں نکلنا ہی جہاد نہیں ہے، جہاد باللسان بھی اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ زبان سے بات کرنا، ابھارنا،
ٹھیک ہے، ان کو تیار کرنا، بتانا کہ اللہ کے قرآن میں یہ بات آئی ہوئی ہے، جس طرح وہ مجاہد ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی لوگ مجاہد ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہیں نہ آ رہی تو پھر میں آسان کر دیتا ہوں۔ جو دشمن نے 6 مئی کو حملہ کیا، سب سے پہلے کسی چھاؤنی پر حملہ کیا ہے یا مسجد پر حملہ کیا ہے؟ کہاں کیا ہے جی؟ مسجد پر۔ وہ سمجھتا ہے اگر نظریاتی جو ان کو ارتعاش دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں جہاد ضروری ہے، لوگوں نے بڑی کوشش کر کے 90 کی دہائی تک یا اس سے پہلے جس نے میٹرک کی آپ نے پڑھا تھا سورہ انفال، سورہ توبہ، جہاد کے احکامات آپ نے پڑھے تھے، آپ کے بچوں نے پڑھے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیا۔ لیکن وہ مطمئن نہ ہو سکا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ہم نے جہاد کی آیات بھی نصاب سے نکال دی، پھر بھی لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھٹی کون سی ہے؟ یہ سرمسجدر سے ہوتے ہیں، تو ان کی پھر نظر آ کے ٹھیک جگہ پڑی، وہ سمجھ گئے یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ تو روح محمدی بھی نہیں نکل سکی، کیونکہ جن کا کرنٹ ڈائریکٹ مدینے سے آ رہا ہو پھر روح نکلتی نہیں، روح میں ہلچل مچ جایا کرتی ہے۔ ان کا کرنٹ مدینہ شریف سے آتا ہے، جن کو خیراتی مدینہ تو رسول سے ملا کرتی ہے، روح محمدی پھر نکلا نہیں کرتی، مچلا کرتی ہے ان کے جسم میں۔ اسی آواز سے سار اٹھائیں، تھوڑا بولیں۔ آج ہمارے بولنے کی باری ہے نا، ٹھیک ہے، ہماری دفاعی نظام نے تو اچھا بولے نا، وہ بول رہے ہیں، لیکن ہم نے بول کر بتانا ہے۔ صرف فوج اپنے بل بوتے پر ان میں طاقت نہیں آتی، قوم کے سر پر، قوم کی وجہ سے ان کے اندر اللہ طاقت پیدا کرتا ہے۔ جن واسطے اسی لڑ رہے ہیں، جن واسطے اسی محنت کر رہے ہیں، وہ ستے نہیں، وہ جاگ رہے ہیں، ساڈے واسطے بول بھی رہے ہیں، دعاواں بھی کر رہے ہیں ساڈے واسطے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولے تھوڑا۔ ہمارا دفاعی نظام، ہماری عسکری نظام، ہمیں اختلاف کلی طور پر، مجموعی طور پر، جزوی طور پر ہو سکتا ہے، میں اس پر بات نہیں کرتا، جس کو ہے وہ کرتا رہے، ہمارے گھر کی بات ہے، گھر میں اختلافات ہیں، بولے تھوڑا، ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم اختلاف، میں اب ایک میجر جرنلی بات کرنے لگا ہوں، گھر میں 3-4 بھائی ہیں، گھر میں بولتے نہیں، ایک سٹرکچر میں رہتے ہیں، اگر دشمن آ جائے، ایک کے ساتھ لڑائی ہو جائے، وہ بغیرت ترین بھائی ہوتا ہے، ایک کو مار کھاتے ہوئے دیکھے تو 3 سامنے نہ جائیں، وہ کہتے ہیں گھر کی بات ہے، دشمن آ جاتا ہے تو ہم چاروں ایک ہو جاتے ہیں۔ اچھی آواز سے سار اٹھائیں، بولے ذرا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں اختلاف ہے، ہوتا رہتا ہے، تم کون ہوتے ہو ہمارے اختلاف میں بولنے والے؟ نہیں، ہم بولتے نا، ہمیں اختلاف ہے، جو بھی ہے ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ ہم بلوچی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم پختونخوا ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ہیں، نور لیگ کے ہیں، ہم پیپل پارٹی کے ہیں، ہم ٹی ایل پی کے ہیں، کسی کے بھی ہیں، ہمارا اختلاف اپنی جگہ، لیکن سامنے جب تو ہیں تو ہم پھر مسلمان ہیں اور صرف پاکستانی ہیں۔ جس کو ہے ذرا اونچی آواز سے بولے تھوڑا۔ ہمارے گھر کی اختلاف ہے، ہم سب بلا کر تیرے سامنے اگر جائیں گے تو ہم پھر بلوچی، سندھی، پنجابی، پختونخوائی، پٹھان بن کر نہیں، مسلمان بن کر اور پاکستان بن کر سامنے آئیں گے۔ جس کو سمجھ آ رہی ہے ذرا اونچی آواز سے بولے۔ جس کے اندر فوج نے سانپ آئے نا وہ بولے، اصل نہیں وجہ وہ ساڑھے میں سانپ آسی تے اسی انہاں میں سانپ آسا بولے۔ اونچی آواز سے بولے تھوڑا۔ ٹھیک ہے، ہمارا دفاعی نظام، عسکری نظام، ہم اختلاف میں پھر بات کرتا ہوں، کسی کو آئے تو اپنی جگہ رکھے، لیکن سرحدوں پر دشمن، اب دیکھیں نا ہمارے جتنے آپ نوجوان بیٹھے ہیں تو جنہوں نے موبائل ہے، آج کل بابیاں بھی پتہ ہے سارا موبائل، میمز بناتے ہیں لوگ، انڈیا پر ہوٹنگ کرتے ہیں ہمارے نوجوان، کی ہوئی ہے، ہنستے ہیں، کیوں؟ یہ اگر ہنس رہے ہیں نا آپ ان پر، اس کی 2 مین وجہ ہیں، ایک تو ان کے اندر دم خامی نہیں، ہمارے جب نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو سارا کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک طاقت یہ ہے، دوسری طاقت یہ ہے ہماری فوج ہے، اس لیے ہم موج میں ہیں۔ اونچی آواز سے بولے۔ اختلاف میں نے پہلے کہا، جس کو اختلاف ہے وہ وہاں ایک بار رکھیے، اب 2 منٹ رکے، رک کر میری بات سنیں، رک کر بات سنیں۔ جس کا دفاعی نظام مضبوط نہیں نہ ہوتا، وہ ملک بھی نہیں رہتا، قومیں بھی نہیں رہتی، سرحدیں بھی حفاظت میں
جس کا کام ہو اسی کو ساتھ آپ اتنی اپنی کوشش کو اتنا جو ڈرون اندر آ گئے تھے اپنی ساری انرجی اس پر وہ ضائع کر دیں، اس پر تو ضائع نہیں نہ کر سکتے، ان کا اپنا انتظام ہے، وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اگر غلط کریں گے تو اللہ رسول موجود ہے پکڑ لیں گے ان کو۔ ہم نے ان پر بھروسہ کیا ہوا ہے، اونچی آواز سے بولے قوم نے 25 کروڑ عوام، کم و بیش عوام نے 8-10 لاکھ فوج پر کیا کیا ہوا ہے؟ بھروسہ کیا ہوا۔ اونچی آواز سے بولے کیا کیا ہوا ہے؟ ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اپنی عقل سے کریں تو ٹھیک ہے۔ یہ جو باقی چور 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 جو سیاسی حکمران کر رہے ہیں ان کی بات میں نہیں کرتا، میں صرف اگر دل سے بات کر رہا ہوں تو دفاعی نظام کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اونچی آواز سے بولے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ممبر شریف اس چیز کا متعمل ہی نہیں ہے، ممبر رسول ہے، ادھر سے رسول کی بات ہوتی ہے یا اللہ کی بات ہوتی ہے، یا اللہ کی بات ہوتی ہے یا رسول کی بات ہوتی ہے یا پھر اصول کی بات ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ کس کا ممبر ہے؟ رسول کا ہے، تو بات بھی پھر رسول کی ہوگی یا پھر اصول کی ہوگی۔ اصول کی بات، غلط بات نہیں کرتا، بات اصول کی ہوگی، کیونکہ ہمارے رسول نے ہمیں یہ اصول سکھائے ہوئے ہیں کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کس کا تقاضا ہے؟ ایمان میں سے ہے کہ وطن سے محبت کرنا۔ تو مجھے بتاؤ اس میں بہت ساری چیزیں مضمر آ جاتی ہیں، جو تیرے وطن کی حفاظت کرے ان سے محبت کرنا۔ بھائی وطن سے محبت کرنا تو ایمان ہے، جو تیری سرحدوں کی، ٹھیک ہے، وہ چاند میری زمین تو پھول میرا وطن، وہ پتہ نہیں وہ کہانی کیا ہے جی اترانا سا، میرے سرحدوں کے پیرے پتہ نہیں کس طرح، اور سرحدوں پر ایمان ہے وطن سے محبت کرنا، جو وطن کی حفاظت کرے اس سے بھی محبت ایمان ہے، جو وطن دینے والے ہیں محسن وطن ہیں ان سے بھی محبت کرنا ایمان کیسا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر سے بھی ہمیں محبت ہے، جس کو نہیں ہے وہ بات پہ چلا جائے، انڈیا چلا جائے، ہمیں تو الحمدللہ ہے۔ اونچی آواز سے بولے ہمیں تو ان سے بھی محبت ہے، ہمیں علامہ سے بھی ہے، قاضی اعظم محمد علی جناح سے بھی ہے، ان کے رفقا جتنے بھی ان کے ساتھ دست و بازو باندھ کر چلتے رہے، اس بندے سے ہمیں محبت ہے اور انشاءاللہ محبت رہے گی۔ یہ رسول اللہ کا دین ہے، حکم ہے سرکار کا کہ محسنوں کو ہم بھولنے والے نہیں ہے۔ دفاعی نظام ہمارا الحمدللہ مضبوط ہے، اللہ اور مضبوط کرے، اس کے دست و بازو میں طاقت پیدا فرمائے، عقل و شعور میں اللہ طاقت اور برکتیں عطا فرمائے کہ اپنے بل بوتے پر، اپنے اثرات سے، اپنے مقام اور سٹرکچر سے یہ خود فیصلہ کرے، اگر چونچ نہ کرے بھی کوئی حکمران کا داخل ہو جا تو سب کی پتہ ہے تسی اپنی کرسی سنبھالو، ساڈا کام ہے سرحداں سنبھالنا۔ یہ تو توجہ کرو میری طرف، ٹھیک ہے، جس کا کام ہے اونچی آواز ہے، جس کا کام اسی کو ساجے وہی اس کو صحیح طریقے سے اپنا سکتا ہے، وگرنہ کام خراب ہو جاتا ہے، الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ محل میں کسی تاج محل میں کسی مسخرے کو جا کر بٹھا دیا جائے اور اس کو سارے اعتراض دے دیں کہ تو مالک ہے، وہ کسی مسخرے کے بیٹھنے سے تاج محل یا وہ شاہی محل اور وہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا، ایک سرکس میں بدل جاتا ہے صرف ایک بندے کے بیٹھ جانے سے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے، کیوں؟ تو اس کی ذہنی سطح، سکوپ، ذہنی جو سٹرکچر ہے، اس کا گوندا ہے، دماغ ہے، اس قابل ہی نہیں اسے اٹھے بٹھایا جائے۔ اللہ گنجے کو ناخن ہے، سنا ہوا نا معاملہ، اللہ گنجے کو ناخن ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ گنجے سے مراد کیا ہے؟ یہ تو نہیں جو بول ہی نہیں رہا گنجا، اس کی بات میں نہیں کر رہا، میں ایک فرمولہ بیان کر رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا، دیکھ کر عقل، شکل، فہم دیکھ کر عہدہ بھی عطا فرماتا ہے، عہدہ بھی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا دماغ، جس کا، اب رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل آپ بھی ہیں، آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب جتنے انبیاء آئے ساروں کو اللہ نے اعلیٰ دماغ عطا فرمایا، جینیس پن، دماغ، گہرائی اور انتہائی درجے کا علم عطا کیا۔ کیوں؟ جس کو اللہ رسول بنا دیتا ہے اس کو مقام بھی عطا فرما دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، پاور بھی دیتا ہے اس کو کہ لوگ
کل ہٹک کرتے رہیں کہ اس کو طاقت ہی نہیں. نبی علیہ السلام فرمایا کہ 10,000 بندے ایک طرف ہو جائیں, محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ طاقت عطا کی ہوئی ہے. یہ تو 10,000 سے مراد کاؤنٹنگ نہیں ہے, ایک ویسے جملہ بول دیا کہ اللہ 10,000 بندہ اندر ہوئے تو میں کلا لڑا, اللہ پھر بھی میں نے طاقت عطا فرماوے گا. اتنا طاقت نبی کے پاس ہوتی ہے. کیوں کہ وہ طاقت من جانب اللہ ہوتی ہے, اس کے پاس اللہ کی طاقت ہوتی ہے. تو ہمارا بھی دعویٰ, ہماری جو عسکری قیادت ہے, ہماری جو دفاعی نظام ہے, ان کا بھی یہ دعویٰ ہے لا غالب الا اللہ. ہماری طاقت نہیں, ہم میدان میں اترتے ہیں تو تکبیر کا, رسالت کا اور حیدر کا نعرہ لگا کر اترتے ہیں. تو مرنے کے بعد بھی جن کو حیدری نشان سے, جرت سے, مقام سے نوازا جاتا ہے, آپ کو کیا پتا, آپ کو پتا نہیں, ہمیں پتا ہونا چاہیے. جو فوجی, جو جوان, جو اپنا محسن میدان جنگ میں اتھے گولیاں کھاوے, اتھے ایک قدم بھی, ایک انچ بھی پیچھے نہ ہوئے, اسا جرت, مقام, مرتبہ, نشان حیدر سے نوازا جاتا ہے. جیسا پچھوں نسے جڑا دے پچھوں لگا اسا دیتے میں نے, کس کو دیا جاتا ہے؟ اتھے کھاوے سینے دے کہ ایک لمحے واسطے پیچھے نہ ہوئے, ڈرے نہیں. اس کو نشان حیدر سے نوازا جاتا ہے, اس کی قبر کو بھی, اس کے جھنڈے کو بھی سلام ہوتا ہے. یہ تو نشان حیدر رکھنے والے کا مقام ہے, اور حیدر کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اونچی آواز سے بولے تھوڑا میرے ساتھ بھائی. نشان حیدر رکھنے والے کا مقام یہ ہے کہ بہادری, بے وقوف تے بزدل آدمی کو نشان حیدر نہیں دیتا بنا. نشان حیدر, نشان حیدر آپ کو پتا ہے عظیم بٹی شہید کو ملا, جتنے ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں کو ملا, وہ اتھے گولیاں کھا دیا انہوں سامنے, یا کنڈی پچھو نسے تے کھا دیا, حالانکہ میدان میں اتنے سارے ہی ہونے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولو. نشان حیدر رکھنے والے کا یہ مقام ہے, تو خود حیدر کا مقام, صاحب ذوالفقار کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ہم تو درمیان میں ہے نا, پاکستان کے دل میں, تو مضبوطی سے ہمارا تو آنیاں جانیاں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں, مکنیاں. جو کنٹرول لائن پر لوگ موجود ہیں نا, وہ پٹی پوری, انہاں پوچھو کہ انہاں نا رات دن کس طرح گزر رہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اپنے آپ کو ذرا ادھر رکھو, محسوس کرو کہ تسی بالکل بارڈر میں قریب لوگ ہو, سارا خاندان جداد تے زراعت وغیرہ چاہیے, اور ذرا ٹھاس ہونی تے سارا کو چھوڑ چھاڑ گئے, کوئی سرگو دے آبے میں تے کوئی کتھے آبے نا, سارا چھوڑ آتے. تو فون کر کے پوچھ رہا کوئی بندہ بیٹھے, کوئی ادھر نہیں رہتا. اگر کوئی ادھر چہل قدمی کر رہا ہوتا ہے تو ہماری دفاعی نظام کر رہا ہوتا ہے, ہماری افواج کے جوان کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اے تسی جو مرضی کہو نا, تسی کہو یہ سارے برابر ہیں, سارے برابر کتنے نے, اسی 8 لاکھ فوج نے برابر نہیں ہو سکنے ہیں. اور جو سربراہ ہے محمد مصطفیٰ کی فوج کا, اس کا نام علی شیر خدا حیدر کرار ہے. سب برابر نہیں ہو سکتے. جو چیف ہے, جو فتح خیبر میں 39 دن تک تمام افواج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, جمیع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ, ڈگری رکھنے والے, جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے, بخاری مسلم کی طویل حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل اس کو یہ جھنڈا دوں گا, یہ مقام مرتبہ رکھتا ہوگا. صبح فرمایا علی کی طرح, فرمایا عشوب ہے, فرمایا بلاؤ اس کو, جھنڈا لے. فوج وہی, سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لشکر وہی, سپاہی سارے وہی. آپ نے فوج بدلی تھی یا چیف آف آرمی سٹاف بدلا تھا؟ چیف بدلا تھا, رہنما بدلا تھا, جو ایک لمحے کے اندر اللہ نے فتح عطا فرما دی. عسکری قیادت پر میں یہ نہیں کہ میں سید آسن منیر صاحب وہ میں کو بات کروں کہ بزدلی کی بات نہیں ہوتی. ہم چھوٹے لوگ ہوتے, ہماری سوچ سمجھ اتنی نہیں ہوتی, ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو. میں نے کہا جس کا کام اسی کو, یا پھر تو سا فوج دے دو آرمی اسٹاف بڑھاؤ تو سا حکمرانی دے دینا, جڑے سارے بولتے ہیں نیٹ پورا بھرے ہے, سانو کہا جو تسی آ جاؤ اگے جاؤ. بات تو یہ ہے نا, جو بندہ کہہ رہے
بندے کھڑے ہونے نا میت لانے ہونے کدے تکیو تو ایک دو بندے بہت بولنے ہونے حالانکہ لانے نہ پتہ نہیں ہونا نہ قسم جانا نہیں پتا ہونا وہ ادھر کر تھوڑا پیچھے چھیک میں صحیح کہنا ہونا ہو تلے آتے لا اور نہ میت تو سارا تھلے سٹیا نے ایک لمحے اندر تلے سٹتے سن این تھلے مار سن رکھ کے وہ بندہ ویسے بولتا ہوتا ہے دو چار بندے ہوتے ہیں ہر ماحول میں این کر دو این اس آخر ہوتے ہیں اچھا میدان سے آنا تو بول پھر رکھے 10 یا تو چپ کر جو بول رہے ہیں ان کو بولنے دے وہ اپنا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ کچھ آواز سے بولے تھوڑا ٹھیک ہے ان کو کام اپنا کرنے دو یہ کیا ہوا کہ تم دشمن کو بھی آپ گھوڑے گٹے اس کے بھی پکڑتے ہو اور حسین کو بھی اسلامی دیتے ہو ایک طرف رہنا چاہیے یا حسینی مشن پر رہنا چاہیے یا یزید کی طرف جانا چاہیے دو طرف دو بیڑیاں تے سوار بندہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے یا ڈوب جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے اور کدے کامیاب نہیں ہوتا وارث شاہ نے کہا تھا کہ اس کو کدے مائی نہیں ملتا جیسے ہیرا جا لکھا ہے وارث شاہ انہوں نے کہا تھا اس کو کدے مائی نہیں ملتا جڑا ہوئے تمہاں کرا دا سانجا ہیرے یا رکھ کھیڑے یا رکھ پھر رنجا ایک طرف رہنا چاہیے خاموشی کے ساتھ ہم اپنی افواج کے ساتھ جس کو اختلاف ہے وہ رکھے وہ بات کر لے بھئی آسو منیر آخسا تو جنگ شنگ ختم کر اللہ کامیابی دے وے تینا نہ لا کے گھر کر لے نہ کی اختلاف ہے شاید تیری جگہ تے بینا چاہنے نہ 2-4 دن دے دی شوق پوری کرنا تیرے نہ لا لیکن ہم الحمدللہ فوج پاکستان کے اونچی آواز سے بولو زبانہ کار نہیں رکھ کے آئے اونچی آواز سے بولو فوج پاکستان کے اونچی آواز سے ہم فوج پاکستان کے ساتھ ہیں جس کی فوجی نظام دفاعی نظام مضبوط نہیں ہوتا اللہ معاف کرے فلسطین کا حال دیکھ لو صاحبو تم ہنستے ہو تم اختلاف کرتے ہو تو کرو رکھو لیکن میں درد دل سے بات کر رہا ہوں تم اپنی ماں بہنوں بیٹھنوں کے درمیان آرام سے سو جاتے ہو مرضی کا کھانا کھا کر وہ پتہ نہیں کیا کیا کھا کر سینہ سپر ہو کر تمہاری سرحدوں تمہارے ملک تمہاری قوم تمہارے بچوں تمہاری حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں اللہ نے ان کو منتخب کیا ہوا ہے ان لوگوں کو اپنے وہ غدار بندہ ہوتا ہے کہ جڑا حفاظت میں بھی رہے تھے پونکے بھی انہاں پہ غدار ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا نمک بھی کھاتا ہو سارا کچھ کھاتا ہو تے پونکے پیواں وہ چنگا بندہ ہونا ہے کہ کیا ہونا ہے ٹھیک ہے آپ پڑھو احمد شاہ عبدالی کو عبدالی میزائل بھی کوئی ہے بولو میں نے پتہ ہے تو بھی پتہ ہے عبدالی نام نہ ایک میزائل بھی بنے ہیں جس کے نام پر بنایا ہوا ہے کبھی اللہ کرے کہ میرے جوان اس کی تاریخ کو بھی پڑھے احمد شاہ عبدالی کیا نام ہے اونچی آواز سے بولے احمد شاہ عبدالی تو بالکل توجہ کر سے جناب احمد شاہ عبدالی شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی نے خط لکھا احمد شاہ عبدالی کو کہ مرہٹوں نے نام میں دم کر رکھا ہے مسلمانوں کے ہندوؤں نے مرہٹے پرانی تاریخ ان کی کہ یہ ان کی اور ان کو ان کی گوشمالی کرو احمد شاہ عبدالی آیا اور اس نے پورا معائنہ کیتا کہ کئی غدار ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے مرہٹوں کے ساتھ کس کے ساتھ ہے کلمہ نبی پاک دا تے ملے ہوئے انہاں لوکاں نال کے جڑے گندگی کھانے والے ہیں پاکیزگی اور پاکی طہارت ایک برتن میں نہیں رہ سکتی یا دودھ رہتا ہے یا گندگی رہتی ہے کچھ آواز سے بول رہا اور ایک لمحہ فکریہ دینے لگا ہوں آپ سب متوجہ ہیں آپ سمجھدار لوگ ہیں کلو دودھ دو گے کلو 2 کلو 3 کلو ایک قطرہ ناپاکی پہ جاوے کتنا کے دودھ حرام ہو جانا ہے سارا ٹھیک ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے یا کوئی تھوڑا بہت ٹھیک ہوتا ہے باقی سارا خراب ہوتا ہے کوئی بچتا ہے اس میں نہیں بچتا یہی مثال ایمان کی ہے غداری کی ہے وفاداری کی ہے غلطی کی تھوڑی سی آمیزش بھی آ جائے تو کباڑ ہو جاتا ہے حق بات کا سارا ختم ہو جاتا ہے حفاظت بڑی مشکل ہوتی ہے تو احمد شاہ عبدالی نے معائنہ کیتا تے انہوں نے توپ خانے میں لوگ تعینات ہیں ہندوؤں کافراں میں مسلمان ایک بڑا نامی گرامی آدمی ابراہیم گاردی انہوں نے اس کا خط لکھا کہ تم ساڈے نال آ تو مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے جتھے آ ادھر کی کرتا ہے
وہ کہنی میں نے بک کھاتا ہے میں فلان کیتا میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا. انہوں نے کہا دیکھ لے ساتھ پھر کام اگر آتا ہے تو محمد رسول اللہ کے غلاموں کا کام آتا ہے. کام خراب ہو جائے گا. اسلام آپ کو گھسیٹ کر مارے گا اگر وقت آیا. سوچ لو. انہوں نے کہا نہیں میرا مرنا جینا نہ ملے. جنگ ہو گئی احمد شاہ ابدالی دی مراٹھا نال کافران ہندوان نال اللہ تعالیٰ فتح دی تھی. اور وہ جڑا ابراہیم گھرتی سی توپ خانے دا انچار ہندوان دا زنجیراں پہیاں تے احمد شاہ ابدالی دے سامنے آ کھلوتا گرفتار ہوئے. اللہ نب کے لے آیا تھے کدھر آسان ہے. انہوں نے کہا بھائی دسن. اس کہا جناب میں معاف کرتا ہوں. فرمایا نا ایک جناب توپا نال مسلمانہ دے حملہ کرتا رہا توپ خانے دے انچار دیا تے توپا نے منہ آگے بند ہوئے سب منہ کے سامنے باندھو اور حکم دیا احمد شاہ ابدالی نے کہ توپا ویچ پاؤ برود تے اسا اڑا دو سامنے. اس کہا جناب مہربانی کرو. فرمایا نہیں مہربانی گناہگار کے لیے ہوتی ہے غدار کے لیے نہیں ہوتی. ہم الحمدللہ اپنی عسکری قیادت دفاعی نظام پاک فوج کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. سارے بولو انشاءاللہ. ہم اپنی قومیت سالمیت ہمارا نظام ہماری بقا اگر مرہون ملت ہے جو اللہ رسول نے دی ہوئی ہے وہ عسکری نظام کے تحت ہے. ہم پشتو بولتے ہیں سندھی بولتے ہیں اردو سپیکنگ ہے ہماری لسانی زبان کوئی بھی ہے رنگ نسل ہمارا خاندان کوئی بھی ہے وہ سارا کچھ بعد میں ہے. پہلے ہم مسلمان ہیں پھر ہم انشاءاللہ پاکستان والے ہیں. اونچی جو آسانی کے ساتھ ہاتھ بلند کر سکتے ہیں کریں میرے ساتھ ہاتھ. ہم پہلے کیا ہیں جی مسلمان ہیں. کیا ہیں الحمدللہ کیا ہیں مسلمان ہیں. اور اس کے بعد ہم پھر پاکستان ہیں. ہم سب پاکستان ہیں. آپ دیکھیں جو دشمن مارتا ہے حملہ آور ہوتا ہے وہ کہڑے بندے آپ پوچھ کے مارنا ہے کہ تو بلوچی ہے سندھی ہے مسلمان ہے تو کہڑے فرقے کا تعلق رکھتا ہے. کس کو مارتا ہے پاکستانی کو. کس کو مارتا ہے بولو سارے پاکستانی کو کہ تو پاکستانی ہے. تو ہم پھر الحمدللہ سب پاکستانی ہیں. اونچی آواز سے بولے ہم کیا ہیں ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارے جسم کے لولو کے اندر پاک فوج کی وفا ہے انشاءاللہ. میں یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں لیکن وقت آیا انشاءاللہ ہم پاک فوج کی معاملت ضرور کریں گے. اپنی طاقت اپنے بل بوتے پر اسی انہاں غدارہ دے انہاں نسنے والے بچوں نہیں آ کے جڑا نس والے ٹائم آیا نہیں. ہم حیدر کرار کو مانتے ہیں فرار کو ماننے والے نہیں ہیں. اس کو مانتے ہیں نہیں سارے بولے حیدر کرار کو جو مڑ کے حملہ کرتا ہے موڑ کے حملہ کرتا ہے. حسین ابن علی دے مشن دے الحمدللہ وارثاں سی. صلاح الدین ایوبی دے وارثاں. احمد شاہ ابدالی دے مشن دے وارثاں. الحمدللہ اقبال جڑا کہے نا ٹھیک ہے سب سے اچھا ہندوستان ہمارا ایک وقت ایسی ولی نہیں زبانوں نکلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ پورے ہندوستان ہی پاکستان بنا دے گا انشاءاللہ. جڑے انہوں نے چونچنے نا ایجلی کھڑپ سمجھے نا ایجلی کھڑپ لے رہے ہیں نا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ. انہوں بزرگاں نے زبان تو نکلے لفظ پورے ہوں گے لیکن ایک بات میں دکھ نہ کراں گا. اللہ تعالیٰ اے جڑے چون نے مربع پا رہے ہیں نا ہوتے اے وزیر تے فلانے مشیر ہے چونکہ چنا کے یہ کیا وہ نہ تسی زبانہ بند رکھو. جو عسکری نظام ہے ان کو اپنے بل بوتے کر کام کرنے دو. آپ ایگری ہیں جی انشاءاللہ الحمدللہ. ہمارا جان مال و متا ہمارا آخری خون کا قطرہ بھی اس ملک کے لیے ہے اسلام کے لیے ہے اور اسلام کی بقا کے جو ضامن ہے ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. سارے بولے نعرہ تکبیر. نہیں مزہ نہیں آیا. یہ تے نعرہ بج رہا ہے شاہین تے طاقت تیرے کو لیتے ہو تو ان کے پاس بھی اسی طرح کے بم ہیں. فرق سے یہ ہے ہم شاہین پر وار بھی کرتے ہیں اور تکبیر کی وار بھی کرتے ہیں. جب یہ نعرہ بجتے ہیں نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بجتا ہے یہ پھر ٹنگا شریف ختم سب کچھ ختم. کیوں طاقت ان کے پاس بھی وہی ہے لیکن ہمارے پاس جو طاقت ہے اللہ کی طاقت ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پاک فوج
मुल्क को हमेशा सलामत रखे, इसके दिफाई निज़ाम को सलामत रखे, इसके हर इदारे के हर मस्कन नशी को अल्लाह हिफाजत में रखे। जो हमारे बच्चों की, हमारे सरहदों की, हमारी मिल्लत की हिफाजत में है, अल्लाह ताला उनको कोई गम ना दे, उनके बच्चों की खैर हो, उनके घर की खैर हो, हिफाजत में रहें।